شروع کر رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً رات کے مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی ہیں۔ کیوں رکھی برکات رکھی ہے؟ لنوریہ من آیاتنا، سیر کیوں کرائی گئی کہ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ بے شک وہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور بصارت والا ہے۔ جمیع مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پر نازل ہوا، یعنی اس کا شان نزول معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معراج تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت مرتبہ ہوا، خواب کی صورت میں بھی ہوا اور جاگتے بھی ہوا۔ یہ جس معراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ معراج حضور کا ہجرت سے 1 سال قبل ہوا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے 1 سال قبل حضرت ام ہانی کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے جب رب تعالی نے جبریل علیہ السلام کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ یہ عرض کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری، تو معراج کا جو معجزہ ہے سراپا معجزہ ہے، یعنی معراج ابتدا سے انتہا تک ہر لمحہ ہر لحظہ معجزہ ہے، یعنی معراج کا جو واقعہ ہی سنتے ہیں وہ بھی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، تو وہ سارا معجزہ ہے۔ اب بعد لوگ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب سے تعبیر کرتے ہیں، جو میں بیش بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ خواب کی صورت میں ہوتا تو پھر نہ کافروں کو کوئی اعتراض ہوتا نہ کچھ منافقوں کو اعتراض ہوتا، اور اگر خواب کا ہوتا تو سیدنا ابو بکر صدیق ابو جہل کو کہہ دیتے خواب ہی ہے تجھے تکلیف کیوں ہوئی ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے ابو جہل کو منہ توڑ جواب جو دیا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب کی صورت میں نہیں ہوا، اور ابو جہل کا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جا کر بڑبڑانا کہ تیرے نبی نے یہ کہا ہے، اعتراض ہی کیا تھا؟ یعنی عقل صاحب عقل، میں آپ کے سامنے اپنا خواب سناؤں، میں رات کو آسمان میں پہاڑ کے اوپر گیا ہوں، آپ نے کون سا اعتراض کرنا ہے؟ خواب ہے، خواب کسی بچے کو آئے عام بندے کو آئے، اعتراض تو کوئی نہیں ہے۔ اعتراض تو آپ تب کریں گے جب میں کہوں میں بجسم ظاہری صورت میں جاؤں، تو حضور نے یہ دعویٰ فرمایا تھا تبھی اعتراض ہوا تھا، اور یہ واحد حضور ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے نوازا ہے، یہ واحد آقا کریم ہے۔ لیکن اسی لیے رب کائنات نے اس بات کو حضور کی طرف نہیں اپنی پاکی کے ساتھ ذکر فرمایا کہ میں پاک ہوں، یعنی حضور کو لے جانے اور واپس لانے میں جو بھی کمال ہے، اور وقت تھما رہا، لہجے میں نہیں بدلے، پلک جھپکنے کے اندر یہ سارا کام ہوا، یہ سارا کمال میں رب کا ہے، اس لیے کہ میں رب تمام عیبوں سے پاک ہوں۔ سبحان اللہ جی۔ تو اللہ نے اپنی پاکی کے ساتھ اس بات کو شروع کر کے بتا دیا کہ معراج پہ جو اعتراض کریں گے وہ معراج پہ اعتراض نہیں، رب کائنات کی قدرت پہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ جی۔ اسرا کا معنی سیر کرنا ہوتا ہے، اور سیر کرنا اور سفر میں بھی فرق ہے، سفر تیزی سے ہوتا ہے اور سیر آرام سے ہوتی ہے، اور حضور آرام سے
آپ کہیں سیر کرنے گئے ہیں، مثلا یہاں سے بزرگوں کی نشانیاں دیکھنے آپ جاتے ہیں، قلعہ روہتاس جاتے ہیں، تو کیا بات آپ وہاں جاتے ہیں چکر لگا کے تیزی سے واپس آ جاتے ہیں؟ آپ ایک ایک چیز کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ قلعے کے اندر کے پتھروں کو کیسے لگایا گیا بغیر سیمنٹ کے، اتنے بڑے بڑے بھاری بڑے سے بڑے جو انجینئر ہیں، آپ لوگ وہاں حیران ہو جاتے ہیں کہ پرانے دور کیسے انجینئر تھے وہ۔ اسی طرح ہم بہت سی جگہوں پر جو تاریخی مناظر ہوتے ہیں دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں اور دیکھنے جاتے ہیں، تو اسے سیر کہتے ہیں۔ تو حضور کو سیر ایک تو یہ کہا گیا۔ اچھا، علماء نے بڑی محبت کی بات لکھی ہے اس میں۔ ایک جو معراج ہے نا، معراج ہم اسے معراج کہتے ہیں، یہ معراج بھی ہے، اس کو اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کو اعراج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سفر معراج، اس کو اعراج بھی کہا جاتا ہے۔ تو اہل محبت نے، بعد اہل محبت نے اس کو 3 حصوں میں الگ الگ بٹا ہے، اور انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا اسراء یہ زمینی سفر کو کہتے ہیں، اس لیے اللہ نے زمینی سفر کو اسراء کہہ کے مخاطب فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہ تھا حضور کا زمینی سفر، اس لیے اسے اسراء کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا اسراء۔ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے معراج، اور سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان کی جو جہاں، بلکہ سناتا ہوں اشعار بھی، جہاں جہد کو بھی پڑے لالے، اس لامکان کی طرف حضور گئے، اس کو اعراج کہتے ہیں۔ زمینی سفر اسراء، آسمانی سفر معراج، اور سدرۃ المنتہا سے آگے اعراج۔ بعد اہل محبت نے یہ الگ الگ کیٹیگری میں لایا ہے، اور بعد ان تینوں کو ایک ہی نام دیتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے بعد حضور کا یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ پہلا بڑا معجزہ تو خود قرآن مجید ہے، دوسرا حضور کا جو بڑا معجزہ ہے وہ معراج شریف ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رب کو اپنے محبوب سے محبت کیوں تھی۔ اللہ یہ کہتا ہے، پہلے آیت کے ایک اور بات میں وضاحت دوں، اللہ کہتا ہے میں نے اس کے ارد گرد یہ نہیں فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس میں ہم نے برکتیں رکھی۔ برکت والا تو وہ سراپا ہے، وہ سارا ہی برکت والا ہے۔ مسجد اقصی سراپا برکت والی ہے، لیکن وہ سارا گھر ہی مطلب برکت والا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ یہ ارد گرد کا معنی کیا ہے؟ اس کو امام راضی نے، علامہ علوسی نے اور اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ یہ جو ارد گرد کا معنی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یاد رکھیں جو کثرت سے انبیاء کی وفات ہوئی نا، تو انبیاء کی جو قبور ہیں وہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں۔ یعنی مسجد اقصی کے جو ارد گرد انبیاء کی کثرت سے قبور ہیں، اللہ نے ان کی طرف اشارہ کیا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، کیونکہ مسجد اقصی کے ارد گرد کثرت کے ساتھ انبیاء کی قبور موجود ہیں۔ بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے، اس کے حوالے سے علامہ علوسی نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک نہر دریا کے کنارے قبر بنائی گئی تھی، تو اس طرف جن کے کھیت تھے ان کے کھیت بڑے ہرے بڑے بہترین فصل ہوتی تھی، اور دوسری پار والوں کی طرف فصل نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے ان سے کہا تمہارے ہی نبی تو نہیں تھے یوسف، ہمارے بھی نبی تھے، ہم برکتیں حاصل کریں گے۔ اپنی برکت کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک نکالا اور اپنی طرف دریا کی سائڈ پہ دفن کر دیا۔ اس پر جب جنازہ پڑا تو پھر طے یہ ہوا کہ آگے ایک حوض بنایا جائے اور اس سے پانی دونوں طرف نکالا جائے تاکہ دونوں کو برکتیں حاصل ہوں، اور پھر ایسا کیا گیا۔ واللہ عالم۔ تو بہرحال یہ بھی برکتوں والی بات آ گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کے ارد گرد کیا رکھی ہیں؟ برکتیں رکھی ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے آپ اس میں دیکھیں کہ حضور کا استقبال پہلے کس نے کیا؟ سب سے پہلے
میرے نبی کا استقبال کس نے کیا، اور کمال کی بات ہے، اگر اسی پہ آپ گہرائی سے سوچیں نا تو بس ہو جاتی ہے، بندے کی سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ کمال کی عزت اللہ نے حضور کو نہ دی۔ جو باراتی بنا کر بھیجے وہ جبریل امین، جو باراتی بنا کر بھیجے، جو استقبال کے لیے بھیجے، جو لینے کے لیے بھیجے، وہ نوری لوگ، وہ نوری فرشتے، وہ اللہ کی نوری مخلوق، اور جو سواری بنا کر بھیجی۔ ہمارے یہاں دولہا کو جب لے جانے کے لیے آتے ہیں تو آج کل تو مرسڈیز سجدی ہیں، کاریں سجدی ہیں، پہلے دور میں سجتے تھے، گھوڑے سجتے تھے۔ حضور کی جو سواری تھی وہ خچر اور گدھے کے درمیان کی تھی، لیکن یہ گوشت پوست کی نہیں تھی، یہ اللہ نے جنت سے نوری سواری بھیجی تھی، یہ نور کی تھی، اور یہ اس گھوڑے کی طرح یا ان سواریوں کی طرح قدم نہیں رکھتی تھی۔ تمہارا جٹ تیارا بھی کیا قدم رکھے گا، کہاں پہنچے گا، اس کا جہاں نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا۔ اچھا میں ایک اور بات عرض کروں، یہ نہ سوچیں کہ آقا علیہ السلام، بندے کہتے ہیں دیکھیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وسیلہ حضور کا گھوڑا بنا، وہ سواری بنی، براق بنی۔ یہاں بھی یاد رکھیں براق نہیں وسیلہ بنا، خود حضور براق کے وسیلے بنے۔ یہ عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ سواری بھیجی لیکن یہ بھیجنا حضور کا پروٹوکول تھا۔ اگر پروٹوکول نہ ہوتا تو پھر براق ہی کی ضرورت ہوتی، تو پھر براق آگے کیوں نہ گئی؟ جہاں اصل ضرورت تھی وہاں براق نہیں گئی، وہاں حضور تنہا گئی، نہ جبریل لگے نہ براق گئی۔ وہ بھی امام صاحب کا شعر ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جلدی تک وہاں پر پہنچوں۔ معراج کا واقعہ اگلے جمعے کو سنا دوں، وہ بھی اختصار کے ساتھ ہی ہوگا۔ برحال عرض یہ ہے کہ دیکھیں براق میرے پاک نبی کا پروٹوکول تھا صرف، اور وہ پروٹوکول رب کائنات کے حضور کے دیتے ہوئے جس طرح عبداللہ کے لیے گاڑیاں سجاتے ہیں، اللہ نے وہ براق بھیجی کہ جو صدیوں سے، سالہ سال، کروڑوں سالوں سے حضور کی سواری بننے کی منتظر تھی۔ اور یہ قصہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ جبرائیل امین جب گئے تو اسی کو کیوں چنا؟ اور بھی براق وہاں بہت سی تھی لیکن اسی براق کو کیوں چنا؟ یہ بھی ایک محبت کی داستان ہے۔ اس کے بعد جو میں بات کر رہا تھا، کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی جو کمال بات ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، جس سے حضور کا مقام کی گرد تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ حضور کا مقام کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حضور کا سب سے پہلے استقبال کرنے والے کون ہیں؟ کسی کا کوئی استقبال کرتا ہے، کسی کا کوئی استقبال کیا۔ حضور کا سب سے پہلے زمین پر استقبال کرنے والے ایک نہیں، دو نہیں، 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی تھے۔ سب سے پہلا استقبال مسجد اقصی میں انہوں نے کیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء میرے نبی کے استقبال کو کھڑے تھے۔ کیا پروٹوکول تھا، کیا مقام تھا حضور کا کہ انبیاء ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حضور کے مقام پہ یہاں لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کہا اس کی حضور کے مقام، حضور کی گرد راہ کے مقام کو بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ جن کے پروٹوکول کے لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ اچھا ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، وہ سارے ارد گرد کے نبی وہاں حاضر ہوئے۔ اچھا ان میں سے کچھ نبیوں نے، آپ کہیں گے آگے بھی تو پروٹوکول میں نبیوں نے استقبال کیا، وہ سب نے نہیں کیا۔ وہ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، آخری آسمان پر یہ سارے تھے، لیکن وہ کچھ تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے قبر میں بھی دیکھا، نماز پڑھ رہے، پھر قبر سے جب حضور پہنچے مسجد اقصی میں وہاں استقبال کو بھی دیکھا، اور پھر جب آسمان پہ پہنچے تو وہاں بھی موسیٰ کو استقبال میں دیکھا۔ براق کی سپیڈ کو تو رکھو ادھر، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ قبر انور میں بھی حضور جا رہے وہاں،
اور یہ براق کی سپیڈ میں جا رہے ہیں، استقبال کو موسیٰ علیہ السلام پہلے مسجد اقصی پہنچے ہوئے ہیں، اور آسمان پر جائیں تو وہاں بھی پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ میں انبیاء عام نبیوں کی، جو دیگر نبی ہیں جو مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہوئے تھے، جو حضور کے استقبال کو آئے تھے، میں ان کے کمال سرت بیان کر رہا ہوں، ان کی یہ پھرتی ہے۔ تو وہ نبی بھی حضور کے استقبال کو 1,24,000 انبیاء حضور کے استقبال، سرتاج انبیاء حضور کی ذات۔ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا وہ مکس اشعار میں کمال محبت میں ڈوبی ہوئی وہ نعت ہے، جس میں اردو کے الفاظ بھی ہیں، عربی کے بھی ہیں، فارسی کی بھی ہیں۔ کون سی ہے؟ لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جس کو آتی ہے پڑھیں، لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ دو جہاں کی سرداری کا تاج، انبیاء کی سرداری کا تاج، امام صاحب کہتے ہیں اللہ نے حضور کے سر پہ رکھ دیا۔ جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ وہ الفاظ بھی سننے جو امام صاحب نے حضور کی، کچھ الفاظ ہیں جو امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کے معراج کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے